ما اصاب من مصیبت، اس دنیا میں کوئی بھی دکھ تکلیف تمہیں جو پہنچتی ہے الا باذن اللہ، سچے مالک کے حکم سے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں پر فلاں نے جادو کر دیا، فلاں کو نقصان پہنچا دیا۔ کلیئر کٹ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ کی اجازت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی آپ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا ذرا دیکھو، ذرا سنو۔ انہوں نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر سن رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تقدیر کے قلم سوکھ گئے، جو لکھے گئے اوراق، حروف، الفاظ سوکھ گئے، قلم بند کر دیا گیا، رکھ دیے گئے۔ سن لے، پوری دنیا تجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا لو ارادو ان یضروک، تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی الا ما قد کتبہ اللہ لک، جو کچھ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وما ہم بضارین، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ جادوگر، نہ دنیا کا کوئی انسان۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بنا۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر اپنے وشواس کو بڑھا لے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اور ہدایت سے بھر دے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت پر ٹک گئے، جم گئے، آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، اس پہ جم جاؤ، تو اللہ ان کو خوب ہدایت دیتا ہے، ہدایت میں مزید آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہمیں ہدایت مل گئی پھر بھی ہم کہتے ہدایت کے راستے پر چلا، ہمیں خوب ہدایت دے۔ اور یہ پوری قرآن کی باتیں مرے تک ہم پڑھتے سمجھتے رہے، یہ ہمیں ہدایت سے قریب کرتی رہے گی۔ ما اصاب من مصیبہ، کوئی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے، سورہ حدید میں اللہ نے کہا الا فی کتاب، ایک کتاب میں، تقدیر ام الکتاب کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس کو وجود میں لانے سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ اگر تمہیں کچھ دنیا میں نقصان ہو جائے تو اس پر افسوس مت کرو، غم مت کرو، پچھتاوے میں وقت ضائع مت کرو۔ ما شاء اللہ قدر، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہی ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ پر ڈال کے خوشی سے قبول کر کے اللہ کے کیے کو، اللہ تیری مرضی سے ہوا، میں قبول کرتا ہوں تیری مرضی اور تیرا کیا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اسی طریقے سے اگر دنیا کی دھن دولت، پراپرٹی، نعمتیں مل جائے تو اتراؤ مت، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اذا اکرمہ ونعمہ، جب انسان کو اللہ اکرام اور انعام دیتا ہے، دنیا اڑیل کر دے دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو بولتا ہے اللہ نے مجھے خوب اکرام کیا، خوب مجھے دیا، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ نہیں، اذا مبتلاہ، یہ تو تجھے آزمانے کے لیے اللہ کر رہا ہے، تجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اور ایسی دکھ تکلیف کا معاملہ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب آزمانے کے لیے اس کی روزی کم کر دیتا ہے، جیسے ایک بچے سے وقتی طور پر اس کا کھلونا چھین کر ہم چھپا لیں تو وہ رونے لگتا ہے، مانگنے لگتا ہے، پھر ہم اسے دے دیتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ بس اللہ کی آزمائش اللہ کی نظر میں اتنے ہی دن ہے، ہم کو لمبی لگتی ہے، ہم رونے لگتے، چلانے لگتے، شکوہ شکایت کرنے لگتے اور کہنے لگتے کہ اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا، مجھے دکھ تکلیف کے لیے پیدا کیا۔ یہ شکوہ شکایت صحیح نہیں۔ تم افسوس مت کرو جو کچھ تمہیں نہیں ملا، اور تم اتراؤ مت جو کچھ تمہیں مل گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّہ، جو اللہ پر ایمان کا حق ادا کرے گا، ملا نہیں ملا، جتنا ملا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا کر دے دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّہ، اللہ پر بھروسے کا جو حق ادا کرے گا، یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت سے بھر دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم بار بار کہتے یہدی قلبہ،
اس کے دل میں ہدایت بھر دے گا، دل و دماغ، سوچ اور وچار کبھی افسوس، رنج اور ملال نہیں کرے گا۔ غم کہاں آتا ہے؟ دل اور دماغ میں آتا ہے۔ اس کے دل اور دماغ میں ہدایت بھر دے گا، پھر اسے رنج و ملال نہیں آئے گا۔ اکڑ بازی، اترانا، غرور، گھمنڈ، تکبر کرنا، یہ کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ اللہ جب اس کے دل کو یہدی قلبہ، قلب کو ہدایت سے جب بھر دے گا تو پھر وہ کہاں اکڑ بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر کر سکتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، سن لو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔